بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یعلم اللہ، یہ بھی منافقین کی خباثتوں میں سے ایک خباثت ہے التعبیق۔ کیا ہے؟ التعبیق، بولو کیا ہے؟ التعبیق۔ تعبیق کا معنی روکنا، اب کا جو اب کو تعبیقن کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا اور روکنا۔ روکنا کئی قسم پر ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، المعبقین منکم، روکنے والوں کو تم میں سے، بالقائلین، اور کہنے والوں کو اخوانہم، اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں کو، ہلما، چلے آؤ تم ہماری طرف، بلا یأتونا، تو یہ بھی منافقین کی خباثت ہے۔ تعبیق، خود بھی نہیں کام کرتے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، خود بھی جہاد نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی کیا خندق میں کیا کر رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہلما، آؤ چسکا، روٹی شوٹی کھائیں، ہاں خیموں میں رہیں۔ اس کا ادنا سا نمونہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی بزرگ آپ کو کہے یار آج کیا درس سننا ہے، ادھر گپ شپ موبائل دیکھیں گے، اور چلو ہوٹل پہ جاتی ہے چائے پی کے آتے ہیں، ہاں چلو فلاں، یہ اس کا ادنا سا نمونہ ہے۔ ایسے بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہاں جو درس سے روک رہا ہو اور دوسرا بہانہ بنا رہا ہو صوفی، اس کو سمجھ کے یہ وہی منافق ہے۔ ہاں جو جہاد سے روکنے والا درس سے روک رہا ہے، یہ ادنی سی جھلک، ادنا سا عملی نمونہ ہے یہ۔ اور جی چلو چھوڑو جی، چھڈو جی، رات کو بھی سبق ہے جی، چھوڑو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، سبق روزانہ تو درس سنتے۔ ہلما، آ جاؤ، چلے آؤ تم ہماری طرف، بلا یأتون الباسا، یہ اور خباثت ہے، یہ گنتے آؤ خباثتیں۔ یہ اور منافقین کی خباثت جبن اور بزدلی، منافق بہت بزدل اور ڈرو ہوتا ہے، اور یہ کام دکھاتا زیادہ ہے، کرتا کوئی نہیں۔ شیخیاں زیادی مارتا ہے اور زبانی رستم خان ہے، اور بالکل چبل جہان، اور صرف زبانی رستم خان ہے۔ بلا یأتون الباسا الا قلیلا، نہیں آئیں گے الباسا جنگ میں، الا قلیلا مگر تھوڑا سا کہ ذرا نام ہو جائے، تھوڑا سا کہ ذرا نام ہو جائے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ صرف نام کر دکھانے کے لیے کہ ہمارا نام بھی فہرست میں لگ جائے، حاضری ہو جائے، ذرا نام ہو جائے، کیا کہتے ہیں؟ حاضری لگائے، حاضری لگائے بھی، دیکھے بھی بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بس منہ دکھا کے گئے۔ آج کل یہی حال ہوتا ہے، ہاں بھائی دل سے نہیں آتے۔ بلا یأتون الباس الا قلیلا، اتیانا قلیلا، او زمانا قلیلا، او باسا قلیلا۔ ابو سعود کا والے، یہ آنا تھوڑا سا، یا زمانہ تھوڑا سا، یا جنگ تھوڑی سی، جہاں تھوڑی سی جنگ چنگ ہو تو پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ببر شیر بنتی ہے، اور جہاں دیکھیں بھی کام ذرا مشکل ہے کرنی سے نکل جاتے۔ الا قلیلا اشیھۃ علیکم، اور خباثتیں کہ بخل، شو کس کو کہتے ہیں؟ سخت بخیل، سخت بخیل، لالچی، بخیل۔ مومن آدمی سخی ہوتا ہے، مومن کے دل میں غنا ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جان اور مال دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔
اور یہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ بہادری. جبکہ منافق پرلے درجے کا کمینہ اور بخیل ہوتا ہے، اور یہ بیان بخل ہے. اور اشیحتن علیکم، بخل کرنے والے اوپر تمہارے. یہ جو جنگ میں پہنچتے ہیں نا نام رجسٹر پہ درج کرانے کے لیے اور صرف حاضری لگانے کے لیے، اس کا مقصد بھی کوئی جنگ لڑنا نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہے کہ ہمارا نام آ جائے گا نا تو پھر مال غنیمت بھی سب لے مال شاہ، پھر ہم قابو ہیں. ایک دفعہ رجسٹر حاضری پہ چڑھ جائیں پھر ہم کہیں گے بھائی سارا کام تو ہم نے کیا، تم تو سوئے رہے. کام تو ہم نے کیا ہے سارا، اور تم نے کیا کیا؟ تو اس لیے فرمایا بخل کرنے والے اوپر تمہارے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور پس جب آتا ہے خوف کا موقع، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، دیکھتا ہے تو ان کو، دیکھنے لگتے ہیں طرف تیرے. تدورو، پھر جاتی ہیں آنکھیں ان کی، کالذی، مثل اس شخص کے، یغشا، جو بے ہوشی ڈال دی گئی اوپر اس کے، من الموت، بوجہ موت کے. کہ یہ اتنے بخیل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اور جو جس کے دل میں سخاوت ہو وہ بہادر ہوتا ہے. اور مال کا لالچی یہ بزدل ترین ہے. فرمایا یہ مال کے پٹھو ہے، لالچی ہے. یہ تمہارے ساتھ چلتے اس لیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ہڈی پڑ جائے اور کوئی نہ کوئی مال پہ ان کو مال غنیمت وغیرہ مل جائے. اور ہیں اتنے بزدل اور اتنے ڈرو کہ جب کوئی خوف کا موقع ہے تو دیکھتا ہے ان کو، ینظرون الیک، تیری طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں مثل اس انسان کے جو غشا علی، جو بے ہوشی ڈال دی گئی اوپر اس کے، من الموت، بوجہ موت کے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اثر حرص و بخل. حرص اور بخل کا اثر یہ ہے کہ جب خوف ٹل جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، چڑھ چڑھ کے بولیاں مارتی. سَلَكُوكُمْ کا معنی چڑھ چڑھ کے بولیاں مارتی. بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد، ہاں کیا بِأَلْسِنَةٍ، 7 زبانوں کے جو بڑی تیز ہیں. پھر ان کی زبانیں تلوار ہیں اور ایسی بک بک کریں گے مخلصین پر کہ بھائی تو نے تو کام ہی کو نہیں کیا، کام تو میں نے کیا ہے. 10 کافروں کو میں نے بھگایا، 20 کو میں نے بھگایا، فلاں مشکل بات تھی میں وہاں پہنچا، تم کیا کرتے؟ تم دوسرے کھانے پینے والے کام. یعنی زبان کے ایسے تیز ہیں، باتونی ملن اور باتوں کے امام، ہاں گفتار کے غازی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گفتار کے غازی اور کردار کے قاضی. ہاں کردار میں 0 اور گفتار میں اول نمبر. ان کی بولیاں مارنا دیکھو، اور تیز تلوار کی طرح تیز زبانیں چلانا. اشیحتن علی الخیر، حرص کرنے والے اوپر مال کے. جہاں پر بھی لفظ اشیحتن آیا، اوپر بھی لفظ اشیحتن آیا، دونوں کا فرق ہے. اوپر اشیحتن بخل کے معنی میں ہے، اور نیچے اشیحتن لالچ اور حرص کے معنی میں ہے. اور شوہ کے دونوں معنی ہیں، لالچ والا بھی اور بخل والا بھی. علی الخیر اولئک لم یؤمنوا، یہ اور خباثت بھی ہے اور نتیجہ نفاق بھی ہے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہے، شروع سے یہ ایمان نہیں لائے. جب ایمان لایا ہی نہیں انہوں نے تو بے ایمانی کی وجہ سے یہ صرف لالچ کے بندے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں. اولئک، یہی لوگ، لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائے شروع سے ہی. آپ کے پاس کیا لفظ ہے؟ پہلے ہی سے.
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ایمان لائے پہلے ہی سے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، پس برباد کر دیا اللہ نے ان کے نیک اعمال کو۔ جب ایمان نہیں تو سارے نیکیاں برباد اور سارے اعمال خیر سب برباد۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عذاب دینا اللہ پر یسیرا، بالکل آسان۔ یحسبون الاحزاب، یہ اثر جبن کا بیان ہے، بزدلی کا اثر اتنا ہے کہ احزاب جماعتیں چلی گئی، یحسبون الاحزاب، خیال کرتے ہیں جماعتوں کو، لم یذهبوا، کہ وہ گئی نہیں، ابھی تک موجود ہے، وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ جماعتیں واپس آ جائیں تو یہ پسند کریں گے، لو کاش انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ ہوتے دور دراز جنگلوں میں، یسألون عن انبائکم، پوچھتے تمہاری خبریں، کہتے ہیں بس خبریں سن لیتے کہ اب کیا بنا۔ یہ سارے میڈیا والے جیسے تبصرہ کرتے ہیں جنگوں پر، تو یہ سارے خبریں سننے کے شوقی تھے، اگر جماعتیں واپس آ جائیں، احزاب اور لشکر دوبارہ پلٹ آئیں تو یہ پسند کریں گے کاش ہم دیہاتوں میں ہوتے، جنگلوں میں، اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے اور سنتے کہ کیا بنی ہے۔ بلو کانوا فیکم، اگر بالفرض یہ منافق ہوں تمہارے اندر، نہیں لڑیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ بس یہ تقریباً 12 خباستیں منافقین کی بیان ہو گئی، اور ان میں منافقین کا کردار واضح کیا گیا، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی۔ 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو ان رذائل سے پاک کرو، ان خباستوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، یہ رذائل ہیں، یہ خباستیں ہیں، تم مخلص بنو اور ان رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ دوسرا یہ تنبیہ ہے کہ ان منافقوں پہ اعتماد نہ کرنا، اپنا دوست انہیں نہ بنانا، دوست بنانا پکے مومن کو، کیونکہ منافقوں یہ سارے گفتاری ہے اور صرف گمراہ کرنے والے ہیں، باقی ان کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تم بھی سیدھے سادے ہو، آج کل پیری مریدی کا دور چل رہا ہے، اور پیر خود بے ایمان بکتی ہے، خود مشرک ہے، وہ تمہاری اصلاح کیسے کرے گا؟ اس لیے تم بھی ذرا بچ کے رہو۔ اگر یہ ساری صفات 12 کی 12 ایک کاغذ پہ لکھ کے پھر پیر صاحب کے قریب جا کے مشاہدہ کرو تو 12 کی 12 آج کے پیر میں موجود ہے، آج کے ملا میں موجود ہے۔ تو ایسے خبیث سے بچ کے رہو اور خبیثوں سے بھی بچ کے رہو۔